السلام. طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجميع. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو اس کو آپس میں لکھ لیں، جتنا بھی آپ لیتے ہیں اور باقی سب، اور اس کا ایک گواہ رکھیں جس سے کہ آپ کے لیے واپس دینے میں آسانی ہو. مولانا شیخ ناظم کہا کرتے تھے کہ قرضہ برکت کو دور کرتا ہے. وہ اس کو دور کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ان کا پیسہ ہے جب وہ قرضہ لیتے ہیں، اور پھر وہ چاہے دے یا نہ دیں اس کو واپس. ایسا کچھ نہیں ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو برکت چلی جاتی ہے، اور جب برکت نہیں ہوتی تو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بیکار میں ہوتی ہیں، تب نقصان ہوتا ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی بھی نیت ہوتی ہے قرضہ واپس کرنے کی، جب وہ قرضہ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، اللہ اس کو برکت دیتا ہے اور وہ اپنا قرضہ آسانی سے دے دیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی نیت شروع سے ہی خراب ہو جاتی ہے بدقسمتی سے. وہ قرضہ بڑھتا جاتا ہے اور وہ پھر واپس نہیں کر پاتے. ان کے پاس اور مشکل آ جاتی ہیں، ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، کورٹ ہوتے ہیں، اور یہ اور وہ. اور اگر انہوں نے کچھ پہلے سے ہی دے دیا ہوتا ہے، اگر انہوں نے اسے لکھا ہوتا ہے تو وہ بھی ادھورا رہتا ہے. وہ آدھا پیسہ وکیلوں کو دیتے ہیں اور آدھا ہمیں نہیں پتہ کس کو. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ عز و جل کا یہ خوبصورت کلام اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے جب قرضہ لیں، اور اس کو لکھ لیں جس سے کہ آپ اس کو بعد میں منع نہ کریں اپنی نفس کی سن کر. آج کل ویسے بھی وعدے جیسی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے، کوئی بھی نہیں. مشکل سے 1000 میں سے ایک یا 10,000 میں سے ایک انسان ہی اپنا وعدہ رکھتا ہے، باقی سب بیکار ہے اور بیکار کی چیزیں ہیں. وہ ایسا کر رہے ہیں جس سے کہ دھوکہ دے سکے لوگوں کو. وہ اتنا زیادہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں پھر کہ انہوں نے زبان دی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک نہیں بلکہ ہزاروں وعدے کیے ہوئے ہیں اور ایک بھی نہیں رکھا ہوا. اگر انہوں نے اپنا وعدہ رکھا بھی ہے تو وہ اس کے بارے میں بھول گئے ہیں. اس لیے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے جب آپ قرضہ لیں. یہ میرا نہیں ہے، اگر میں اس کو واپس نہیں کروں گا بالکل تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا بعد میں. حساب کتاب کا دن ہے، حساب ہوگا اس دن. اللہ گواہ ہے، وہ یہ جانتا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کچھ بھی اس سے نہیں چھپا. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ عز و جل کے سامنے اپنا حساب دیں گے اور اسی حساب سے عمل کرنا چاہیے. جو لوگ یہ جانتے ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں اللہ کی اجازت سے. اللہ لوگوں کو بہتر کرے. آج کل آپ عجیب عجیب چیزیں سنتے ہیں. اللہ نے ان کو انسان بنایا ہے لیکن ان کے پاس انسانیت نہیں بچی ہے. اللہ ہم سب کو بہتر کرے انشاءاللہ.